اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کیوں نکلے مدینہ سے، کیا اسباب تھے، خانوادہ میں سے کن کو لے کے گئے، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے کن کو لے کے گئے، یہ تمام تاریخ ہم بتا چکے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ مولا کے ساتھ کتنے غلام اور کتنی کنیزیں ساتھ گئی تھیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی 4 کنیزیں تھیں، وہ ہم بتائیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام کے 10 غلام تھے، وہ ساتھ گئے، 1 کنیز تھیں۔ ان کے بعد کچھ کنیزیں تھیں جو مولا حسین علیہ السلام کی زوجات کی تھیں۔ یہ ان کے نام اور ان کی تفصیل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی 4 کنیزیں کون تھیں؟ ایک تھیں جناب حضرت فضہ سلام اللہ علیہ، یہ کنیز تھیں جو خانوادہ عصمت و طہارت کی کنیز رہیں، پھر کربلا بھی ساتھ آئیں اور واپسی مدینہ تک ساتھ گئیں۔ اور ان کے مصائب واضح ہیں کہ انہوں نے تمام مصائب دیکھے اور وفاداری کا حق ادا کر دیا، اور یہ حافظہ قرآن تھیں اور قرآن کے علاوہ یہ گفتگو بھی اکثر نہیں کرتی تھیں۔ جناب فضہ کے بعد حضرت فقیرہ ہیں المعروف ملیکہ بنت علقمہ، یہ کنیز تھیں جناب جعفر طیار کی۔ اس کے بعد مولا امیر کائنات کی کنیز بنی، مولا حسن کی کنیز بنی، مولا حسین کی کنیز بنی، اور ان کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی کنیز بن کے ساتھ گئیں قافلے کے۔ ان کے بعد جناب روضہ ہیں، جناب روضہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں۔ اسی طرح کنیزی میں آتے آتے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کنیز بن کے کربلا کے سفر میں ساتھ گئیں۔ ان کے بعد جناب ام رافع ہیں، یہ کنیز تھیں جناب رسول کریم کی۔ ان کا بھی کنیزی کا سلسلہ جاری رہا، اور بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ یہ ام رافع کربلا میں ساتھ تشریف لائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی 1 کنیز تھیں جناب میمونہ، اور ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ بن یکتر، اور یہ سفیر تھے امام حسین علیہ السلام کے، جن کو بھیجا مولا نے۔ حسین بن نمیر نے ان کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے حکم سے ان کو قتل کر دیا، اور یہ شہید ہو گئے۔ میمونہ جو کنیز تھیں، ان کے صاحبزادے بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد کنیزان ہیں امام حسین علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کچھ کنیزیں جو اہل بیت کی تھیں اور ان کی بیویوں کی خدمت پر مامور تھیں، کچھ ان کی اپنی ذاتی کنیزیں تھیں۔ جناب فاقہہ، یہ جناب فاقہہ کنیز تھیں امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ جناب ام رباب کی خدمت کرتی تھیں۔ ان کے شوہر تھے عبداللہ، اور ان کا بیٹا تھا قارب۔ قارب بھی شہید ہو گیا کربلا میں۔ ان بی بی کا جناب فاقہہ جو کنیز تھیں، ان کا بیٹا قارب کربلا میں شہید ہو گیا۔ ان کے بعد ہیں حسنیہ۔ حسنیہ کنیز تھیں امام کی، اور ان کو نوفل بن حارث سے امام نے خریدا تھا، اور یہ امام علیہ السلام کی زوجات کی خدمت پر مامور تھیں۔ ان کے بعد ہیں قبصہ، جناب قبصہ جو ہیں کنیز ہیں امام علیہ السلام کی، اور یہ ام اسحاق بی بی کی کنیزی پر مامور تھیں اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ بی بی ام اسحاق مولا کی وہ زوجہ ہیں جن کی تاریخ کے مطابق جناب صغرا فاطمہ اور جناب فاطمہ کبریٰ کی یہ والدہ ہیں بی بی ام اسحاق۔ اور اس قبصہ جو کنیز ہے، ان کا ایک بیٹا بھی تھا زرین، جو امام علیہ السلام کا بھی غلام تھا۔ ان کے بعد ہیں ملیکہ، چوتھی کنیز جو امام علیہ السلام کی بیویوں کی ہیں۔ یہ ملیکہ خاص تھیں بی بی ام رباب کی کنیز، اور یہ کنیزی میں رہیں جناب ام رباب کے، اور یہ کربلا بھی آئیں۔ اور ان کے جو شوہر ہیں عقبہ بن سمعان، یہ کربلا میں ساتھ ہے، لیکن یہ قید ہو گئے، اور اس کے بعد عمر سعد نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، غلام زادہ ہوں، تو عمر سعد نے اس کو رہا کر دیا۔ 10 غلام مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ 10 غلام میں سے 8 جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور 2 بچ گئے۔ ایک بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے ساتھ گئے، اور ایک جو ہیں وہ قیدی ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں مختلف تاریخ ہے۔ وہ غلام کون سے ہیں؟ سلمان بن ابی زرین، یہ سفیر حسین بنے اور یہ شہید ہو گئے بصرہ میں۔ دوسرے ہیں، یعنی کربلا سے پہلے ان کو سفیر بنا دیا گیا تھا، قافلے میں ساتھ تھے، جناب قارب بن عبداللہ الدئلی، یہ بھی شہید ہو گئے۔ جناب منجح اور جناب سعد بن حرس، یہ عجم شہزادے تھے، اور یہ غلام بن گئے مولا حسین کے، اور یہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جناب حرس بن بنحان، یہ غلام تھے جناب حمزہ کے، پھر مولا حسین کے غلام بنے اور یہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جناب جون خوی النوبی، جناب جون واضح اور معروف شخصیت ہیں، پرہیزگار، یہ غلام تھے جناب ابو ذر غفاری کے، پھر یہ اہل بیت کے غلام بنے، اور 97 سال کی عمر مبارک تھی ان کی، اور کربلا میں یہ شہید ہو گئے۔
ان کے بعد ہیں جناب اسلم بن عمرو، یہ امام سجاد کے کاتب بھی تھے اور یہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جناب نصر بن ابی نیزر، یہ مولا میر کائنات کے غلام تھے اور یہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ جو دو بچ گئے تھے، ایک غلام تھے جناب بی بی رباب کے عقبہ بن سمعان، یہ بچ گئے تھے اور ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ قیدی ہو گئے تھے اور عمر سعد نے ان کو رہا کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ بھاگ گئے تھے مولا کو چھوڑ کے، یا یہ قیدی ہو گئے تھے اور مجبور تھے، غلام زادے تھے، اس وجہ سے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں البتہ مختلف اقوال ہیں۔ دوسرا ہے علی بن عثمان، اور یہ دونوں مولا کے وہ جو ہیں غلام ہیں جو بچ گئے تھے، اور بعد میں ان کی تاریخ واضح نہیں ہے۔ یہ جو ہے تاریخ تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی، جو کربلا میں ساتھ ہے۔ 8 غلام شہید ہوئے، 2 بچ گئے، باقی کنیزیں ساتھ آئیں، اور ان کے شوہر اور اولاد کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم ذکر کریں گے کہ مدینہ سے روانگی کس طرح ہوئی، اور ساتھ راستے میں جو مکہ کا سفر تھا اس میں کیا کیا واقعات پیش ہے۔ مومنین سے ملتمس دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ رب